بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ بغداد میں ثابت نامی ایک چور رہتا تھا۔ وہ بہت زیادہ چوریاں کرتا تھا۔ چوری اور ڈکیتی میں ایسا ماہر تھا کہ ہزاروں چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آتا۔ آخر کب تک بچتا؟ ایک دن وہ چوری کرتے پکڑا گیا اور قانون وقت کے مطابق اسے سزا ملی۔ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا اور بعد میں اسے جیل بھیج دیا گیا۔ بغداد کے لوگ اس کا ذکر ہاتھ کٹا شیطان کے نام سے کرتے تھے اور قید بامشقت کاٹ رہا تھا۔ 10 سال قید کاٹنے کے بعد ایک دن وہ جیل سے فرار ہو گیا اور جیل سے باہر آتے ہی یعنی چوریاں کرنا دوبارہ شروع کر دی۔ ایک ہاتھ کٹنے کے باوجود اور قید بامشقت کاٹنے کے بعد بھی وہ انسان کا بچہ نہیں بنا۔ چنانچہ ایک رات وہ چوری کرنے کے لیے ایک بڑے گھر میں داخل ہوا۔ گھر کے چاروں طرف کمرے تھے۔ چور ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے میں کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ جائے نماز، تکیہ اور چند ٹوپیاں اس نے دیکھی اور دوسری طرف پشمینہ کے چند تھان، شالین اور کپڑوں کے تھان لاوارثی کی حالت میں پڑے دیکھے۔ بغداد کے چور نے چادر بچھا کر اس کے اوپر کپڑوں کے تھان رکھے اور ایک گٹھڑی بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایک ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے اس سے گرا نہیں لگ رہی تھی، یعنی وہ چور اس تھان کی گٹھڑی کو باندھ نہ سکا۔ وہ ہامتا ہوا بیٹھ گیا۔ عین اسی وقت ایک ضعیف شخص اس کمرے میں داخل ہوا۔ وہ شخص چور کو گٹھڑی بناتا ہوا دیکھ کر کہنے لگا، بھائی یہ کام تم کسی کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ چور نے اسے اپنے ساتھ ملا کر کپڑوں کی 2 گٹھڑیاں بنائیں۔ بڑی گٹھڑی ضعیف شخص نے اپنے سر پر رکھ لی اور چھوٹی اور کم وزن گٹھڑی چور کو دے کر کہا، تمہارا ایک ہاتھ نہیں ہے، اس لیے تم کم وزن اٹھاؤ اور جہاں کہو گے میں اسے پہنچا دوں گا۔ چور اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ چڑھائی کی وجہ سے ضعیف شخص کو بڑی دقت پیش آئی اور اس کو ٹھوکر لگی اور گٹھڑی سمیت نیچے گر گیا۔ چور نے غصے میں اس ضعیف شخص کو گالیاں دی اور اس کی کمر پر ایک زوردار لات ماری۔ ضعیف شخص بڑی مشکل سے کھڑا ہوا اور کمزوری کی وجہ سے گرنے کی معافی مانگنے لگا۔ اس چور نے بڑی گٹھڑی اس ضعیف شخص کے سر پر رکھ کر سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے وہ ایک کھنڈر میں جا پہنچے جو بغدادی چور کی پناہ گاہ تھی۔ پھر اس چور نے بزرگ سے کہا کہ دیکھو، پہلے چوری کرنے میں پہنچا تھا اور تم بعد میں آئے تھے، لہٰذا یہ تمام چوری کا مال میرا ہوا اور تمہیں مجھ جیسا سردار پورے بغداد میں نہیں مل سکتا، لہٰذا آج سے تم میرے شاگرد ہو۔ بزرگ شخص نے ادب و احترام سے عرض کیا، بھائی یہ تمام مال تمہیں مبارک ہو، افسوس میں تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکا، بلکہ میں اپنی کمزوری کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا، جس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں اور رخصتی کی اجازت چاہتا ہوں۔ وہ بزرگ شخص خدا حافظ کہہ کر شہر کی جانب چل پڑا۔ دوسری طرف ثابت نامی چور کے دل و دماغ اور ضمیر کو اپنے ساتھی کے حسن سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور ضمیر کی خلش نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ صبح ہوتے ہی بغداد کا چور اس رات کے ساتھی کی تلاش میں نکل پڑا تاکہ اپنی بد سلوکی کی معافی مانگ سکے۔ وہ چور اسی سوچ میں رات والی عمارت کے باہر جا پہنچا جہاں رات کو اس نے چوری کی تھی، مگر وہاں چوری کے بعد کوئی افراتفری نظر نہ آئی، بلکہ لوگ جوک در جوک اسی گھر میں احترام سے جاتے نظر آئے۔ بغداد کے چور نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ اس نے کہا، لگتا ہے تم بغداد میں نئے ہو، یہ بابرکت مکان ہمارے شیخ حضرت جنید بغدادی کا آستانہ علم ہے۔ اس چور نے نام تو سن رکھا تھا مگر دیدار کی سعادت سے اب تک محروم تھا۔ سوچا کہ آج اتفاقاً اس نیک اور بزرگ ہستی کا دیدار ہی کر لوں۔ اندر جا کر کمرے میں جھانکا تو دیکھا وہی رات والا ضعیف شخص مصلے پر بیٹھا درس دے رہا ہے اور با ادب لوگوں سے کمرہ بھرا پڑا ہے۔ اتنے میں اذان ہوئی، سب نماز کے لیے مسجد جانے لگے۔ بغداد کا مشہور اور ظالم چور ثابت بے ساختہ روتے ہوئے اس ضعیف بزرگ کے قدموں میں گر پڑا اور گزشتہ رات کی بد اخلاقیوں پر معافی کا طلبگار ہوا۔ شیخ جنید بغدادی نے اسے زمین سے اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ ثابت کی دنیا ایک لمحے میں بدل چکی تھی۔ وہ شیخ کے حلقہ واردات میں داخل ہو گیا
اور وہ ہاتھ کٹا بغداد کا شاطر چور شیخ جنید بغدادی کے زیر سایہ رہنے لگا۔ اب اسے بغداد کے لوگ بغداد کے چور کے بجائے شیخ احمد ابن سابات کے نام سے نہایت عزت و احترام سے جانتے تھے۔ اسی ابن سابات کو ایک مرد خدا جنید بغدادی کے حسن و اخلاق اور کردار نے چند لمحوں میں خاصان خدا کی صف میں داخل کر دیا اور بغداد کے چور کو چند لمحوں میں سیدھی راہ پر لانے کی کرامت کا چرچا زبان زد عام ہو گیا۔